بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ جو 99 نام ہیں ان کی وضاحت اور ان کا بیان چل رہا ہے، اور القیوم تک جو اسماء ہوئے ہیں ان کی وضاحت، ان کے فوائد اور فضائل بیان ہوئے۔ اب آگے ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الواجد۔ اپنے مطلوب اور اپنی مراد کو پا لینے والا، یعنی غنی اور بے نیاز، کسی کا محتاج نہیں، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے کر گزرتا ہے، اپنے ہر کام، اپنے ہر مقصد کو اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے۔ کسی مراد اور کسی چیز کے حصول میں اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ الواجد اپنے مراد اور اپنے مطلوب کو پا لینے والا، یعنی غنی اور بے نیاز، سب کا حاصل یہی ہے کہ اپنے کسی کام میں یا کسی ارادے میں کسی کا کوئی محتاج نہیں ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اس الواجد کی تاثیر اور اس کے خواص میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کھانے کے نوالے اور لقمے کے ساتھ اس کو پڑھتا رہے تو وہ کھانا اس کے لیے پیٹ میں نورانیت کا ذریعہ بنے، اور الواجد کی اگر کثرت سے اس کا ورد کیا جائے، کثرت سے کوئی اگر تنہائی میں پڑھے تو وہ خوشحال ہوگا، وہ بھی اپنے کام کے اندر، اپنے مشن کے اندر وہ مخلوق سے بے نیاز اور مستغنی ہوگا۔ الماجد بزرگ و برتر، اللہ تعالیٰ بزرگی اور برتری والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو کوئی الواجد کو خلوت اور تنہائی میں پڑھتا ہے تو انوار و تجلیات اس کے دل کے اوپر اللہ کی طرف سے اترتی ہے۔ الواحد الاحد، اللہ تعالیٰ اکیلا اور یکتا ہے، اپنی ذات اور صفات میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہر اعتبار سے وہ اکیلا اور یکتا ہے۔ الواحد الاحد، اگر کوئی شخص ہراساں ہو، پریشان ہو، خوفزدہ ہو، اگر وہ دن میں 1000 مرتبہ اس کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے خوف اور ڈر کو دور کر دیں گے، یعنی وہ مامون اور مطمئن ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا مقرب ہوگا۔ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز، اللہ کا ایک نام ہے الصمد، وہ جس کے سب محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اپنی کسی عمل میں بھی اور کسی ضرورت میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور سب اس کے محتاج ہیں۔ سب بندے، مخلوقات اپنی ہر حاجت میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور وہ ہے کہ بے پرواہ، اس کو کسی کو کوئی ضرورت نہیں، کسی کی کوئی حاجت نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی الصمد کا ورد کرے، بہت کثرت سے اس کا ورد رکھے، اور خاص طور سے اگر وضو کی حالت میں کہے تو اس کے اوپر بھی بے پرواہی کی کیفیت ہوگی، وہ مخلوق سے بے پرواہ ہوگا، مخلوق کا محتاج نہیں ہوگا۔ اور بھوک کی حالت میں اگر کثرت کے ساتھ اس کا ورد کرے، نہایت اعلیٰ درجے کے توکل اور یقین کے ساتھ، تو اس کا ورد انسان کی بھوک مٹانے میں بھی معین اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے چوٹی کے اللہ والوں کے واقعات ہیں کہ ان کی زندگی کی یہ کیفیت اور حالت ہو گئی تھی کہ الصمد کے کثرت سے ورد سے ہی ان کی بھوک کی کیفیت ختم ہو جاتی تھی۔ تو یہ اللہ کا ایک نام ہے الصمد، جس کی سورہ اخلاص کے اندر بھی جس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ بڑا پرتاثیر لفظ ہے، اس کا کثرت سے ورد بہت سے مقاصد کے لیے نفع بخش ہے۔ کسی کی کوئی حاجت اور ضرورت ہو، کسی چیز کی کوئی رغبت ہو،
اور مخلوق سے مستغنی ہونا چاہتا ہو، جو بھی ضروریات ہوں، مختلف ضروریات میں اس نام کا ورد بڑا مفید اور معین مقصد ہے۔ القادر المقتدر، اللہ تعالیٰ قادر اور مقتدر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ قادر المقتدر، قدرت والا ہے اپنے تمام کاموں پر، تمام مخلوقات پر، تمام تخلیقات پر، ہر چیز اس کے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ پیدا کی چھوٹی اور پھر آہستہ آہستہ وہ چیز اگر بڑی ہو گئی، طاقتور ہو گئی، تو پھر وہ اللہ کی طاقت سے، قدرت سے باہر ہو جائے۔ جیسا کہ دنیا میں لوگ ہوتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد وہ اپنے بڑے سے آزاد ہو جاتے ہیں اور ان کا بڑا ان کے اوپر داؤں اور قابو نہیں چلا پاتا، وہ بے قابو ہو جاتا ہے اپنے اس چھوٹے کے آگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سراپا قدرت والی ہے، کسی بھی اپنی تخلیق اور کسی مخلوق پر ہر وقت اس کا تسلط اور قدرت ہے، کبھی بھی کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ المقدم، آگے کرنے والا ہے، المؤخر، پیچھے کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جو قریب ہوتے ہیں اس کی رضا والے اعمال کے ذریعے، تو اللہ اس کو اپنے سے قریب کرتا ہے، اپنے قرب کے مقام کے آگے بڑھاتا ہے، اور جو اپنی بد نصیبی اور بدعملی کی وجہ سے پیچھے ہٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے بھی کرتے ہیں۔ المقدم، آگے بڑھانے والا، المؤخر، پیچھے ڈالنے والا۔ فرماتے ہیں کہ المقدم کو اگر کوئی معرکہ جنگ کے اندر پڑے اور اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھے تو اس جنگ اور مصیبت کے معرکہ میں اس کو کوئی رنج اور غم نہیں پہنچے گا۔ اور اسی طرح المقدم کا ورد خاص اس مقصد سے کرے کہ ہمارا نفس اللہ کا مطیع و فرما بردار رہے، تو اس مقصد سے اگر اس کا ورد کیا جائے تو اس کے نفس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو کر رہتا ہے۔ المؤخر، اگر اس کو پڑھا جائے 100 بار، اس طرح کہ اس کا تعلق اور دل اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ متعلق نہ ہو، اگر کوئی اس کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اس کا نفس، اس کے نفس کو یہ عمل ہر اس کام سے پیچھے کر دے گا، ہر اس کام سے باز رکھے گا جو کام اس کو اللہ کی رضا اور قرب سے دور کرنے والا ہو۔ المقدم المؤخر، اللہ تعالیٰ آگے بڑھانے والے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اپنے آگے بڑھاتے ہیں۔ المؤخر، اور جس کو چاہتے ہیں پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ الاول الآخر، اللہ کا ایک نام ہے الاول، کہ وہ سب سے پہلے ہے، کوئی ان سے پہلے نہیں ہے۔ الآخر، اور وہ سب سے آخر ہے، یعنی جب کوئی نہیں تھا تب بھی اللہ تھے، اور جب کوئی نہیں رہے گا تب بھی اللہ رہے گا، وہ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس کو اگر آرزو ہو کہ کوئی اس کو اولاد ہو یا خوشحالی یا کوئی اور جائز اس کی کوئی حاجت درپیش ہو، اور وہ 40 شب جمعہ کو، یعنی جمعہ کی رات 40 راتوں میں وہ 1000 مرتبہ اس الاول الآخر کا ورد کرتا ہے تو اس کی تمام جائز حاجتیں اور ضرورتیں پوری ہوں گی۔ لیکن سب کے ساتھ جو بالکل شروع میں بات آ چکی ہے کہ ان ناموں کا ورد اس کیفیت کے ساتھ کرنا ہے کہ ورد کرتے وقت دل میں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز کا استحضار نہ ہو، غیر اللہ کا بالکل بھی دل کے اندر خیال اور گزر نہ ہو۔ ایسی حالت کے ساتھ ان ناموں کا ورد ان بیان کیے ہوئے مقاصد کے لیے معین اور مددگار ہے۔ اور جو انسان اپنی آخر عمر میں بہت کثرت کے ساتھ اللہ کے نام الآخر کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا انجام اور اس کا خاتمہ خیر اور ایمان کے ساتھ فرمائیں گے۔ الظاہر الباطن، اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، وہ پوشیدہ نہیں ہے کہ اس کو سمجھنا اور پہچاننا مشکل ہو۔ اس کی مصنوعات میں، اس کی مخلوقات اور اس کے پورے کارخانے کائنات کے اندر غور کرنے سے اس کی ذات کا پتہ چلتا ہے، وہ بالکل ظاہر ہے، وہ دلیل کی محتاج نہیں ہے۔ اس کی ذات کو سمجھنے کے دلائل یہ پورا کارخانہ ہے کائنات کا، اور اس کا پورا سسٹم اور نظام ہے۔ الباطن، لیکن ہاں اللہ تعالیٰ کی حقیقت
اور اس کے صفات کی حقیقت یہ پوشیدہ ہے، اس کی تہ تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ اللہ کی حقیقت کیا ہے، اس کے صفات اور کمالات کی حقیقت کیا ہے، اس کے اندر کوئی کھود کرید کرنا چاہے، اس میں گھسنا چاہے تو وہاں تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اس لیے ان چیزوں کو اللہ کے حوالے کیا جائے گا۔ اور نفس وجود اللہ تعالیٰ موجود ہیں، ساری چیزوں کا نظام چلانے، بنانے اور پیدا کرنے والے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ ظاہر ہیں، ان کا سمجھنا آسان ہے۔ کائنات اور اس کے پورے سسٹم کے اتار چڑھاؤ اور رد و بدل پر ادنا سے غور سے بھی انسان کو اللہ کے وجود کا پتہ چل جائے گا۔ الباطن پوشیدہ ہیں اپنی حقیقت اور اپنے صفت اور کمالات کی حقیقت کے اعتبار سے۔ الوالي المتعالي، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، اللہ کا ایک نام الوالی، کارساز، بندوں کا کام بنانے والا، ان کے نصیب بنانے والا، ان کے مستقبل بنانے والا، ان کی تمام ضروریات چاہے موجودہ ہوں چاہے آئندہ کی ہوں، سب کا کارساز بنانے والا اور ان کا کفیل اور ذمہ دار یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ اللہ کی ایک صفت ہے الوالی۔ فرماتے ہیں کہ جو کوئی یہ چاہے کہ اس کا کوئی جائز مقصد جس کی وہ پلاننگ کر رہا ہے، اپنے کرنے کے لیے آئندہ یا موجودہ وقت میں لگ چکا ہے، اور اس کا وہ پلان کیا ہوا عمل جو جائز عمل بھی ہو وہ خراب نہ ہو، وہ نتیجہ خیز ہو، برابر ہو، تو اس کو چاہیے کہ 300 مرتبہ الوالی کا اگر ورد کرے تو اس کے مشن اور مقاصد سلامت رہیں گے۔ المتعالی، اللہ تعالیٰ بلند و برتر ہے، بہت بلند ہے، تعالی علو سے یہ ہے، اللہ تعالیٰ بہت بلند اور برتر ہے، اپنی ذات اور صفات، اپنے مقام و مرتبہ ہر اعتبار سے ظاہر ہے کہ کوئی بھی اس سے بالا و برتر نہیں ہے۔ تمام بڑا سے بڑا رتبہ جو کسی بڑے سے بڑے انسان کے لیے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بھی بلند و بالا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام آیا تھا العلی، اس کے معنی بھی یہی تھا، بلند و بالا۔ المتعالی، اس کے بارے میں بھی اس کے فوائد میں لکھتے ہیں کہ اس کا بھی جو کوئی مطلقاً نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی دن، نہ کوئی تعداد، بہت کثرت سے اگر پڑھنے کا معمول ہے تو اس کے دشوار کاموں میں اور اس کے اوپر آئے ہوئی مشکلات میں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آسانی پیدا فرمائیں گے۔ المتعالی۔ اور اسی طرح بعض علماء نے لکھا ہے کہ عورت اگر حالت حیض میں اپنی ماہواری کے دن میں المتعالی کا ورد کرے تو اس وقت میں جو بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، بسا اوقات بہت سی آفتوں میں چونکہ وہ ناپاکی کی حالت ہوتا ہے، تو اس وقت میں عورت کے اوپر جادو ٹونے کے اثرات زیادہ غالب آ جاتے ہیں، تو ان ساری چیزوں سے المتعالی کے ورد کی برکت سے عورت محفوظ رہے گی۔ البر، اللہ تعالیٰ نہایت احسان کرنے والے ہیں، بندوں کے ساتھ احسان کر رہا ہے، اولاد کو ماں باپ دے کر، طالب علم کو استاد دے کر، بزرگوں کو مرید دے کر، مریدین کو بزرگ دے کر، اسی طرح دنیا کے انسانوں اور مخلوقات کو ان کی تمام جائز ضروریات کے سامان اور انتظامات دے کر، سراپا پورا اس کا وجود دے کر، مختلف شکلوں میں اللہ تعالیٰ مخلوقات کے اوپر، خاص طور سے انسانوں کے اوپر ہر وقت احسان کرتا رہتا ہے۔ تو اس کی یہ صفت ہے البر، وہ بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے۔ التواب، توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ کا ایک نام ہے التواب، وہ بندوں کے توبہ بہت قبول کرتا ہے۔ بندہ اگر کوئی گناہ کر جائے، اللہ کی نافرمانی کر جائے، اور اگر اس کو احساس ہو جائے اور وہ ندامت کے ساتھ ذرا سا اللہ کی طرف اگر متوجہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف تیزی کے ساتھ لپکتے ہیں اور اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور اس کے کیے ہوئے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک شان ہے کہ التواب، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس لیے بڑے سے بڑے مجرم کو، بڑے سے بڑے گناہ گار کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ گناہوں کا انبار کیوں نہ ہو جائے، ڈھیر کیوں نہ ہو جائے،
اگر احساس ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ المنتقم، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے بدلہ لینے والا۔ اللہ تعالیٰ انتقام لینے والے ہیں اپنے جھٹلانے والوں سے، کافروں سے، سرکشوں سے اور نافرمانوں سے، جو بار بار موقع دیے جانے کے باوجود بھی راہ راستے پر نہیں آتے، اور سمجھائے جانے اور موقع دیے جانے کے باوجود وہ سرکشی پر، انکار پر، نافرمانی پر اگر تلے رہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے انتقام بھی لیتے ہیں۔ آخری درجے میں، بالکل اخیر وقت میں اللہ تعالیٰ بہت حد تک اس کو ڈھیل دے کر پھر آخر میں اس کو سخت سزا دے کر اس سے انتقام لیتے ہیں۔ العفو الرؤوف، العفو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ الرؤوف، بہت مہربان ہے، بندوں پر، انسان پر، اپنی مخلوقات پر بہت مہربان ہے، ہر وقت رحمت کرتا رہتا ہے۔ مالک الملک، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے مالک الملک، وہ بادشاہی کا مالک ہے۔ ملک جو پوری یعنی سرزمین، پوری دنیا کی مملکت، سب کا وہ مالک ہے، کوئی چیز اس کی ملکیت سے باہر نہیں ہے۔ دنیا کے جو بادشاہ ہیں، دنیا کے جو وزراء ہیں، یہ سب عارضی ہیں، حقیقت سرزمین کی اور پوری کائنات کی ملکیت اور بادشاہت یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ جو کوئی فرماتے کہ اس نام مالک الملک کے ورد پر مداومت کرے، یعنی کثرت سے ہمیشہ پڑھنے کا معمول ہو، تو اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے اس کو خوشحال بنائیں گے، اور اس کی ضرورتوں میں اور اس کے جو دونوں جہان کے بڑے بڑے مقاصد ہوں گے، نیک مقاصد، اس مقاصد کے پانے میں اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے اس نام کی ورد کی برکت سے۔ ذو الجلال والاکرام، وہ بہت ہی عظمت اور عزت والا ہے، اللہ کی ذات عزت و عظمت والی ہے۔ اس نام کی بھی یہی تاثیر ہے جو مالک الملک کی ہے، یعنی جو اس پر کثرت سے مداومت کرے، بار بار ذو الجلال والاکرام کا ورد کرے یا مالک الملک کا ورد کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو خوشحال بنائیں گے اور اس کے دین اور دنیا کی جائز اور اہم مقاصد کو پا لینے میں اس کی مدد فرمائیں گے۔ المقسط، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، المقسط، انصاف کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر مظلوم کو ظالم سے انصاف دلائیں گے، چاہے وہ انسان میں ہو چاہے غیر انسان میں۔ کوئی بھی اللہ کے علاوہ ایسا بادشاہ نہیں ہے جو ہر مظلوم کو انصاف دلاتا ہو۔ کچھ اپنے بگڑی صفت اور ظالمانہ مزاج کی وجہ سے بہت سے مظلوم کو بہت سے بادشاہ نظر انداز کرتے ہیں، اور بہت سے اس لیے کہ سب تک ان کی رسائی نہیں ہو پاتی، مزاج ہے انصاف کا لیکن سب تک ان کی پہنچ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے مقسط ہیں، ایسے انصاف کرنے والے ہیں کہ کوئی بھی ایک مظلوم کا ایک فرد بھی اللہ کے انصاف سے محروم نہیں ہوگا۔ تمام مظلوموں کو ظالموں سے انصاف دلایا جائے گا۔ یہاں تک کہا گیا حدیث کے اندر کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس بے سینگ والی مظلوم بکری کو بھی آخرت میں سینگ والی بکری سے انصاف دلایا جائے گا، بدلہ دلایا جائے گا۔ یہی حال دو انسانوں کے درمیان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے انصاف کرنے والے ہیں کہ وہ ہر مظلوم کو اس کے ظالم سے ضرور بے ضرور انصاف دلائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کے اس نام کو، جیسا کہ پہلے گزرا تھا کہ اللہ کا ایک نام ہے العدل، انصاف کرنے والا، تو العدل اور المقسط دونوں کی یہ تاثیر ہے کہ اگر کوئی اس کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو وہ شیطان کے سر سے محفوظ رہے گا، اور دل میں جو برے خیالات آتے ہوں اس سے محفوظ رہے گا، اور کسی خاص ضروری جائز مقصد کے لیے اگر 700 مرتبہ اس کو پڑھے تو انشاءاللہ اس کا وہ مقصود حاصل ہوگا۔ الجامع، اللہ کی ایک صفت ہے، اس کی ایک خوبی اور نام ہے الجامع،
جمع کرنے والا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا۔ یہ بھی ہے جمع کرنے کا معنی انسانوں کے دل کے اندر وہ علم کو، اس کی ذات میں عمل کو اور بہت سے کمالات کو جمع کرتا ہے۔ تو مختلف خوبیوں اور صفات کو وہ انسانوں کے اندر جمع کرنے والا، چاہے آخرت میں تمام انسانوں کو جمع کرنے والا، جو بھی اس کا معنی ہو، یہ سب اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ سب کچھ جمع کرنے والا ہے، سب کو جمع کرنے والا ہے۔ الغنی، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ الغنی بے پرواہ، بے نیاز۔ غنی کا حقیقت میں معنی ہے مالدار، جس کے پاس سارا خزانہ ہو۔ ظاہر ہے کہ جس کے پاس دولت کا انبار ہو، تمام ضروریات اور وسائل کی فراہمی ہو، وہ تمام لوگوں سے بے پرواہ رہتا ہے، کسی کے آگے جھک کر نہیں رہتا، اس کے پاس رہتا ہے کہ ہمارے پاس تو سب کچھ بھرا پڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایسی ہی ہے، وہ غنی ہے، اس کے پاس سب کچھ بھرا پڑا ہے اور کسی کی اس کو لالچ نہیں ہے۔ ہمارے پاس پڑا رہتا ہے تو ہم کو اس کی ضرورت رہتی ہے، لالچ رہتی ہے، لیکن اللہ ایسے بے پرواہ ہیں، ایسے غنی ہیں کہ سب کچھ ان کے پاس بھرا پڑا بھی ہے اور کسی چیز کو ان کو لالچ نہیں ہے۔ وہ سب بھرا پڑا ہے دوسروں کے لیے، سب بندوں پر، اپنی مخلوقات پر بانٹتے رہتے ہیں، نچھاور کرتے رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو کوئی روزانہ 70 مرتبہ الغنیوں کا ورد کا اہتمام کرے، اس کے مال اور اسباب میں برکت ہوگی اور کبھی مخلوق کا محتاج نہیں ہوگا۔ المغنی، اللہ کا ایک نام ہے المغنی، بے نیاز کرنے والا۔ اللہ کے پاس ایسا خزانہ ہے کہ وہ خود بے نیاز ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پھر اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اتنا دے دیتا ہے کہ وہ دوسری مخلوق سے بے نیاز ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ دوسری مخلوق سے بے نیاز ہو جائے تو خود بندے کی طاقت نہیں ہے، بندے کے پاس یہ ہنر نہیں ہے کہ وہ بے نیاز بن کر زندگی گزارے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، وہ مغنی ہے، وہ کسی بندے کو وسائل اور اسباب کی فراہمی کر کے غیر سے اس کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ المغنی، اللہ تعالیٰ بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیر سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو کوئی 10 جمعہ تک مسلسل اس المغنی کا ورد کرے پابندی کے ساتھ، اس طرح کہ ہر جمعہ کو 1000 مرتبہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس نام کے ورد کی برکت سے مخلوق سے اس کو بے پرواہ مستغنی رکھیں گے، مخلوق کے آگے ذلیل اور محتاج اس کو نہیں بنائیں گے۔ المانع، اللہ کی ایک صفت ہے المانع، بچانے والا، باز رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہلاکت سے، نقصان سے، بیماری سے، مصیبت سے بچاتے ہیں۔ یہ اللہ کی صفت ہے۔ کوئی بندہ اگر بچتا ہے ہلاکت سے تو اپنے کمال اور اپنے اسباب سے نہیں، اپنے قدرت سے نہیں، اللہ کے بچانے سے۔ تو مانع، بچانے والا، مصیبتوں سے محفوظ رکھنے والا، نقصان سے بچانے والا، یہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، بندوں کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ الضار، نقصان پہنچانے والا، اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، کوئی مصیبت پہنچ رہی ہے، بیماری پہنچ رہی ہے، تو ظاہر میں ہمیں کوئی وجہ سمجھ میں آ رہی ہے، حقیقت میں وہ چیز نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی چیز، کوئی سبب اس کا حقیقی ذریعہ نہیں ہے۔ حقیقت میں نقصان پہنچانے والا، بیماری پہنچانے والا، چاہے جسم کی ہو، چاہے مال کی مصیبت ہو، جان کی مصیبت ہو، کسی طرح کا بھی کوئی نقصان اگر انسان کو، مخلوق کو پہنچ رہا ہے تو وہ اللہ کی قدرت سے پہنچ رہا ہے، وہ اللہ کی صفت ہے الضار، وہ اس کے چاہنے سے ہو رہا ہے، بندوں کے کسی کے چاہنے سے نہیں ہو رہا ہے۔ النافع، نفع پہنچانے والا، کسی انسان کو کوئی فائدہ پہنچ جائے، کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، بندے کے ہنر اور اس کے کمال کا کوئی دخل نہیں ہے۔ لا مانع لما اعطى ولا معطی لما منع، اللہ تعالیٰ جو چیز کسی کو دینے پر آ جائے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور کسی کو کوئی چیز نہ دینے پر آ جائے تو کوئی دلوانے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، وہی مانع ہے، وہی غار ہے، وہی نافع ہے۔ جس کو چاہتا ہے کوئی چیز روکتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نفع و نقصان دیتا ہے۔ دنیا کی کسی طاقت کا، کسی چیز کا، کسی دن کا، کسی تاریخ کا، کسی وقت کا نفع و نقصان کے لانے میں کوئی دخل نہیں ہے۔
ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من استسلم لقضائی، جو میرے فیصلے کے آگے سر جھکا دے، اور وصبر علی بلائی، اور میری دی ہوئی مصیبت پر صبر کرے، وشکر علی نعمائی، اور میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرے، کان عبدی حقاً، تو واقعی وہی میرا بندہ ہے۔ جس بندے کی یہ صفت ہو، حقیقت میں وہی بندہ خدا کہے جانے کے لائق ہے، جو مصیبتوں پر صابر ہو۔ یہ نہیں کہ فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں وجہ سے ہو گیا، بس اللہ کی طرف سے اس کو سمجھ کر صبر کر رہا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہے، اور کوئی نعمت آ رہی ہے تو اطراحٹ کا شکار نہیں ہو رہا ہے، اپنے کمالات اور ہنر کا ڈنکا نہیں پیٹ رہا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کے ساتھ عیاشی اور عیش پرستی نہیں کر رہا ہے، بلکہ شکر گزاری کا معاملہ کر رہا ہے، اللہ کی عطا سمجھ رہا ہے اور اللہ کی منشا کے مطابق اس نعمت کو صرف کر رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس کی یہ کیفیت ہو تو سمجھو کہ وہ واقعی میرا بندہ ہے۔ ومن لم یستسلم لقضائی، اور جو میرے فیصلے کے آگے سر نہ جھکائے اور میری بھیجی ہوئی مصیبت پر صبر نہ کرے اور میری نعمتوں پر شکر ادا نہ کرے، فلیطلب ربا سوائی، تو میرے علاوہ کوئی اور اپنا رب ڈھونڈ لے، میں اس کا رب نہیں ہوں، وہ میرا بندہ نہیں ہے، وہ جا کے کہیں اپنا رب ڈھونڈ لے، اس لیے کہ میں جن بندوں کا رب ہوں، جو میرے بندے ہیں، ان کی یہ شان نہیں ہے۔ ان کی شان تو یہ ہے کہ جو میرے بندے ہیں وہ اپنے رب کے آگے سر جھکاتے ہیں، ان کی بھیجی ہوئی مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور ان کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔ لہذا جن کے اندر یہ صفت نہ ہو کہ اللہ کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دیں، چوں چرا بند کر دیں، مصیبت آئی تو صبر ہے، نعمت آئی تو شکر ہے، تو فرما رہے ہیں کہ جن کی یہ کیفیت نہیں ہے وہ اپنا کوئی رب ڈھونڈیں، وہ بغیر رب کے ہیں، ان کا کوئی رب نہیں ہے، اور جن کا کوئی رب نہیں ہوگا وہ برباد اور بیچارہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اور وہی رب جو واقعی جس کی یہ صفات ہیں، جو اللہ رب العالمین ہے، وہی جب کسی کا رب ہوگا حقیقت میں وہ کامیاب اور بامراد ہوگا۔ اللہ کے علاوہ کوئی رب ڈھونڈنے سے ملے گا ہی نہیں، وہ ڈھونڈ ہی نہیں پائے گا ایسا کوئی رب جو اس کے مقصد کی برابری میں اس کے لیے معین و مددگار ہو سکے۔ اس لیے انسان کی اور عبدیت کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ بندے کے اندر یہ صفت ہو، مصیبتوں پر صبر اور نعمتوں پر شکر، اللہ کے فیصلے پر سر جھکا دینا، جو حالات آ جائیں خوشی کے یا غمی کے، اس کو صرف اللہ کا فیصلہ سمجھنا، اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا۔ مصیبت اپنے نفس کی طاقت سے بڑی ہے، اپنی ہمت سے بڑی ہے، تو اللہ کے آگے اپنی عاجزی کا اظہار کر سکتا ہے، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے کہ العالمین یہ جو کچھ ہمارے اوپر حالات ہم جانتے ہیں، یہ صرف آپ کی طرف سے بھیجے گئے، اور آپ نے ہمارے اوپر ظلم کی وجہ سے نہیں کہ آپ ظالم نہیں ہیں، آپ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، یقیناً ہمارا کوئی قصور ہے، کوئی بڑا جرم کیا ہے جس کی طرف ہماری نگاہ نہیں پہنچ رہی ہے۔ الہ العالمین آپ ازراہ فضل، اگرچہ ہم اسی مصیبت کے مستحق ہیں، اس سے بڑی مصیبت کے مستحق ہیں اپنے جرم کی وجہ سے، لیکن آپ کا فضل تو بہت بڑا ہے، اگر آپ ہمارے بڑے سے بڑے جرموں کو نظر انداز کر کے معاف کر دیں گے تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ ازراہ فضل، ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے اس مصیبت کو نہیں برداشت کر پا رہے ہیں، نہیں جھیل پا رہے ہیں، آپ اس کو ہمیں عافیت میں بدل دیجیے، اور اگر اس مصیبت کو بھیج کر آپ مجھ سے خوش ہیں تو مجھے یہ مصیبت بھی قبول ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ اللہ کے آگے اپنی عاجزی اور کمزوری کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن چیخنا چلانا پتہ نہیں کیوں مصیبت نے ہمارا دروازہ دیکھ لیا ہے، آئے دن کوئی مصیبت آتی ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، کون میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس طرح کے کلمات یہ صبر کے خلاف ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان الزار اللہ کو نہیں سمجھ رہا ہے، کسی اور کو سمجھ رہا ہے، اور اللہ کا فیصلہ نہیں سمجھ رہا ہے مصیبت کو، تو یہ اللہ کے فیصلے کے آگے جھکنا نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے فیصلے کے آگے منہ دکھانا ہوا، سر چڑھانا ہوا۔ تو یہ کیفیت ہماری نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اللہ کا یہ اعلان ہے کہ جس کی یہ کیفیت ہو کہ فیصلہ خداوندی کے آگے سر تسلیم خم نہ ہو، اس کا مصیبتوں پر صبر نہ ہو اور نعمتوں پر شکر نہ ہو، اطراحت اور غرور آ جائے، تو فرماتے ہیں کہ اس کو اپنا کوئی رب ڈھونڈ لینا چاہیے، میں اس کا رب نہیں ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ النور، اللہ تعالیٰ سراپا نور ہے، نور کا مطلب وہی ظاہر، اپنی مخلوقات اور اپنی مصنوعات، پورے کارخانے عالم کی ایک ایک چھوٹی بڑی بناوٹ کی چیز میں اللہ تعالیٰ بالکل ظاہر ہے، روشنی کی طرح عیاں ہے،
اس کی ذات پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ اگل بات ہے، قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل بھی چاہیے، جن کے اندر عقل ہوتی ہے وہی ان ذرہ کائنات کے اندر غور کریں گے تو ان کو فوراً کسی بنانے والے کا پتہ چلے گا، اور کسی ایسے بنانے والے کا پتہ چلے گا جو بے عیب ہو، جس کے اندر کمالات ہی کمالات ہوں۔ تو یہ اللہ کی ایک صفت ہے النور، کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے ظاہر کہ اپنی مصنوعات سے وہ بالکل واضح اور ظاہر ہے، کوئی باریک دلائل میں غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے وجود کو پتہ چلانے کے لیے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے نور کا روشن کرنے والا، ستاروں کو روشن کرنے والا، سورج چاند کو روشن کرنے والا، دن کو روشن کرنے والا، ایمان والے کے دل کو ایمان کے نورانیت سے منور کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کا کام ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو کوئی النور کا ورد شب جمعہ میں کرے اور اسی کے ساتھ ساتھ کرے کہ 7 بار سورہ نور کی تلاوت کرے اور 1000 بار النور کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نورانیت پیدا فرمائیں گے۔ اور صبح کے وقت میں اگر اس کے ورد کی پابندی ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے دل کو اللہ روشن فرمائیں گے۔ الہادی، اللہ کا ایک نام ہے ہادی، ہدایت دینے والا، راستہ دکھانے والا۔ جو انسان کی اصل منزل ہے، منزل مقصود ہے اللہ کی رضا اور جنت کا راستہ، اس راستے کا پتہ بتلانے والا وہی ہے، وہی بتلاتا ہے۔ انبیاء کرام کے ذریعے اس نے راستے کی طرف رہنمائی کروائی ہے۔ الہادی، بندوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی راہ دکھلانے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ من یہدہ اللہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے دے، راستہ دکھا دے، منزل کا پتہ بتلا دے، کوئی اس کو بھٹکا نہیں سکتا، اور جس کو اللہ راستہ نہ دکھائے تو کوئی اس کو منزل کا پتہ نہیں بتلا سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں بار بار ہدایت بھی مانگنی چاہیے۔ البدیع، اللہ تعالیٰ بغیر مثال کے پیدا کرنے والا ہے، کائنات کو، اس کی ایک ایک مخلوق کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے۔ کوئی نمونہ اس کے پاس نہیں تھا کہ ہاں انسان مخلوق کیسی ہوگی اور پھر انسان میں زید عمر بکر سب الگ الگ کیسے کیسے ہوں گے، کسی کا کوئی نقشہ اور کوئی نمونہ نہیں ہے۔ بالکل آنن فانن اللہ تعالیٰ جس انسان کو اس کی ماں کے پیٹ میں جس شکل میں چاہتا ہے بغیر نمونہ کے وجود دے دیتا ہے، اور دنیا میں بہت سے کمالات سے اس کو آراستہ کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی ایک صفت ہے البدیع، کہ وہ بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے۔ جب کہ انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اس کو پہلے نمونہ، اس کو کچھ آئیڈیا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آئیڈیا کا اور نمونے کا محتاج نہیں ہے، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے۔ الباقی، اللہ تعالیٰ کی ذات سراپا باقی رہنے والی ہے، وہ کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ جب سب چیز ختم ہو جائے گی تب بھی اس کی ذات ختم ہونے والی نہیں ہے۔ الباقی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو کوئی جمعے کی رات کو 100 مرتبہ پڑھنے کا ورد معمول میں لے لے تو اس کے اعمال مقبول ہوں گے اور اس کو کوئی رنج اور غم نہیں پہنچے گا۔ الوارث، اللہ تعالیٰ وارث ہے، وارث کے معنی بھی یہی باقی رہنے والا۔ وارث کس کو کہتے ہیں؟ جو مرنے والے کے بعد باقی رہتا ہے، ساری چیزوں کا پھر وہ مالک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب سب فنا ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ باقی رہیں گے۔ تو وارث کا معنی وہی، یعنی سب چیز پہلے بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور ساری چیز کے فنا ہونے کے بعد بھی سب چیز کی وہ ملکیت، سب اس کی ملکیت میں رہے گا، ہر چیز کا وہ وارث رہے گا، کوئی چیز اس کے ملکیت سے فنا اور ختم ہونے والی نہیں ہے۔ الرشید، رہنما، اللہ تعالیٰ سارے عالم کا رہنما ہے، راستہ دکھلانے والا ہے، ایک ایک مخلوق کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ انسان کو رہنمائی کرتا ہے زندگی گزارنے کی، پرندوں کو رہنمائی کرتا ہے، مختلف جانوروں کو کرتا ہے، تمام مخلوقات کو ان کی ضروریات زندگی اور طریقۂ زندگی کی رہنمائی کرتا ہے۔ سب کوئی کسی کو جو ہے سکھلانے اور پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انسانوں کے بھی بیشتر اعمال وہ ہیں جو بغیر کسی کے سکھلائے صرف اللہ کی رہنمائی سے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اس کے منہ کو اپنی چھاتی سے لگاتی ہے تو اس کو سکھلایا نہیں جاتا ہے کہ اس چھاتی سے دودھ کیسے چوسنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے اور بچہ اس چھاتی سے دودھ کو چوسنے لگتا ہے۔ ایسے ہی تمام ضروریات ہیں، پرندے ہیں اور دیگر مخلوقات کی ضروریات ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رشید،
کہ مخلوقات کو ان کی ضروریات اور ان کے مقاصد کی رہنمائی کرنے والا صرف وہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بڑا عظیم جائز کام کرنا چاہ رہا ہے اور اس کو کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اپنے اس کام کو کس طریقے سے انجام دیا جائے، کیا اس کا پالیسی بنائی جائے، کیسے آغاز کیا جائے، پلاننگ ذہن میں ہے لیکن عملی طور پر اس کے آغاز کرنے کی کوئی تدبیر سامنے نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ نمازوں کے بعد اور ایسے ہی سونے کے وقت اگر وہ 1000 مرتبہ 1000 مرتبہ اس الرشید کا ورد کا معمول بنا لے، اہتمام کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس مقصد، اس مشن، اس کام کی تدبیر اس کو سجھا دیں گے، اس کو سجھا دیں گے کہ ہاں یہ کام کیسے ہونا چاہیے، اس کو کس طریقے سے آغاز ہونا چاہیے، کس طریقہ سے اور کس تدبیر سے شروع کیا جائے تو ہم جو مقصد متعین کیے ہوئے ہیں وہ مقصد حاصل ہوگا، کام صحیح ہوگا۔ تو یہ الرشید کا ورد جو ہے نہ سمجھ آنے والے کاموں کی تدبیر، اس کے آغاز کے رہنمائی کے لیے معاون اور مفید ہے۔ الصبور، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے صبور، وہ بہت بردبار ہے، وہ عذاب دینے میں گناہ گاروں کو جلدی نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کہ ابھی گناہ کیا فوراً اس کی سزا دے دیں، بلکہ وہ لکھنے والے فرشتوں کو بھی روکے رکھتے ہیں کہ ابھی روکو، گناہ کرتی فوراً لکھا نہیں جاتا، ان کو ابھی موقع دیتے ہیں کہ رہنے دو، شاید ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ توبہ کر لے، رو گڑ گڑا جائے، اس لیے نہ لکھو۔ تو یہ اللہ کی صفت ہے الصبور، تحمل کرنے والا، بردبار، بندوں کو عذاب دینے میں ان کے گناہوں پر جلدی نہیں کرتا ہے بلکہ تحمل سے کام کر لیتا ہے، توقف کرتا ہے تاکہ شاید بندہ کچھ دیر کے بعد اس کو سمجھ میں آ جائے، پلٹ آ جائے۔ اور اگر بندہ نہیں باز میں آتا ہے، لگا رہتا ہے پابندی سے، آخر وقت تک لگا رہتا ہے، تو پھر نتیجتاً آخر میں جب اس کی برائی کے ساتھ ہی خاتمہ ہو جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس کے لیے سزا کا فیصلے کا ارادہ فرماتے ہیں، ورنہ آخری وقت تک، جاگنی کے عالم میں پہنچنے سے پہلے تک اللہ تعالیٰ بندے کو مہلت ہی دیتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ انسان اگر کسی کام میں درستگی اور سبکی چاہ رہا ہے کہ کام بھی تیز ہو اور کام بھی درست ہو اور رنج اور فراق سے جدائی چاہ رہا ہے، تو فرما رہے ہیں کہ الصبور کا ورد اس کے لیے معین اور مددگار ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام تھے جو آج 4 ہفتے کے اندر اس کے معانی اور اس کے وضاحت کی، اور مختصر ہی وضاحت کی گئی ہے، اس کی آج تکمیل ہو رہی ہے۔ ان ناموں کی برکات اور اس کے فوائد سامنے آ چکے ہیں، سب کے کچھ نہ کچھ انسان کے جائز مقاصد کو حصول کے لیے فوائد بیان اور تاثیرات بیان کی گئی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ تفصیل کے ساتھ ہر ایک کی الگ الگ نہ ہو، اس کی کیا ہو، اس کی کیا ہو، تو آدمی یہ اہتمام کرے کہ کم از کم ایک مرتبہ تو دن میں معمول بن جائے کہ پورا نام ہی پڑھ لے، اور پھر جب معنی اور ترجمے پر اس کا دھیان دے گا تو اس کے ترجمے کے دھیان سے بہت سی چیز خود بخود سمجھ میں آ جائے گی کہ اس نام کے اندر کون سے مقصد کے لیے، مقصد کی برابری کے لیے اور نتیجہ خیزی کے لیے کہ کون سا نام مفید اور معاون ہے۔ اس کے لیے ان ناموں کا ورد اور ضرورت پڑنے پر استفسار کر کے، سوال کر کے، معلوم کر کے کیا جا سکتا ہے۔ اور عام حالات کے اندر جو بھی اگر پورا نام یاد نہیں ہے یا سامنے لکھا ہوا نہیں ہے تو جو بھی نام یاد آ جائے، جتنا جی میں آئے کثرت سے، کسی کی کوئی تعداد بھی نہیں آئی، ہاں خاص ناموں کی خاص مخصوص مقاصد کے لیے کچھ مخصوص تعداد آئی ہیں، لیکن بہتوں کے بارے میں وہ آیا ہے کہ بلا کسی تعداد کے کثرت سے اور پابندی کے ساتھ اگر اس کا ورد کیا جائے تو بہت بڑے مقاصد کے لیے معین اور مفید ہے۔ اس لیے ان ناموں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو فضیلت بیان کی گئی ہے شروع حدیث کے اندر کہ جو ان کو حفظ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے، یہ تو سب سے بڑا مقصد ہے، اس سے بڑا کوئی اور مقصد ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اولین درجے کے اندر یہی کوشش ہونی چاہیے، اور پھر ثانوی درجے میں مختلف اوقات میں مختلف ناموں کو جب جیسا موقع مل جائے اس کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے اسماء الحسنی کے حفظ کی دولت سے مالا مال فرمائے
اور موقع بموقع بکثرت ان ناموں کا ورد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اب اگلا ہفتہ رمضان کا ہوگا، اس لیے اب رمضان کے اندر حسب ثابت ظہر کے بعد انشاءاللہ سلسلہ چلے گا۔